یوٹیوب، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، یہ سب وہ سوشل کمپنیاں ہیں جو کہ ایڈ ریونیو، ان ایپ پرچیزز اور ان جیسے دوسرے طریقوں سے ارننگ کرتی ہیں، اور ان کی یہ ارننگ لاکھوں یا کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ، جس کے یوزرز کی تعداد اس وقت دنیا میں 2.7 بلین ہے، جو کہ دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن کے 25% لوگ بنتے ہیں، یہ آخر ارننگ کس طرح کرتی ہے؟ نہ تو اس ایپ پہ ایڈ ریونیو والا کوئی سین ہے، اور نہ ہی اس ایپ کو ایکسس کرنے کے لیے کوئی سبسکرپشن فیس دینی پڑتی ہے۔ اتنے بڑے کمپنی کو چلانا، ڈیٹا سینٹرز بنانا اور ملازمین کو سیلری دینا، یہ سب کیسے ہوتا ہوگا؟ پردے کے پیچھے اصل میں چل کیا رہا ہے، آئیے بات کرتے ہیں۔ Facebook is making a major move into mobile this morning. The social media behemoth is buying the messaging company WhatsApp. WhatsApp کی دنیا بھر میں سروس معطل ہو گئی ہے۔ Across town in Washington, it was Facebook CEO Mark Zuckerberg. Online addressing the 50 million users whose data was misused, he said, "We have a responsibility to protect your data, and if we can't, then we don't deserve to serve you." اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 2009 میں، جب برائن ایکٹن اور جان کومی نامی دو لوگوں نے اس ایپ یعنی واٹس ایپ کو بنایا۔ سٹارٹنگ میں آپ اس اپلیکیشن پر صرف اور صرف سٹیٹس اپلوڈ کر سکتے تھے، مطلب یہ کہ آپ سٹیٹس لگا کر اپنے دوستوں کو یہ تو بتا سکتے تھے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ انہیں ڈائریکٹ میسج نہیں کر سکتے تھے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ لوگ ان سٹیٹس پر ہی ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ مطلب اگر کسی ایک پرسن نے یہ سٹیٹس لگایا ہے کہ میں جم جا رہا ہوں، تو نیکسٹ پرسن نے یہ لگا دیا کہ میں بھی آ رہا ہوں، یا ایسا ہی کچھ۔ برائن ایکٹن اور جان کومی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے ایک میسیجنگ اپلیکیشن ہی بنا دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ واٹس ایپ کو ایک فری میسیجنگ ایپ بنا دیا گیا جس پر آپ کسی بھی وقت کہیں بھی میسیج کر سکتے تھے۔ اب واٹس ایپ کو دن بدن پاپولیرٹی ملنے لگی، وہ بھی بنا کسی ایڈورٹائزنگ کے، کیونکہ 2009 یہ وہ وقت تھا جب آپ ایک سنگل میسیج یا کال کرنے کے لیے ٹیلی فون کمپنیز اچھے خاصے پیسے چارج کیا کرتی تھی۔ 2011 میں یہ ایپ ٹاپ 10 میں رینکس کرنے لگی۔ اس کی پاپولیرٹی دیکھتے ہوئے اب بہت سارے انویسٹرز اس میں انویسٹ کرنے لگے۔ ایک چھوٹی سی ٹیم تھی جو کہ واٹس ایپ کو آپریٹ کر رہی تھی، اور اس کے یوزرز کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن ایسا صرف کچھ دیر ہی رہا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ واٹس ایپ پر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کے نمبر پر ایک ویریفیکیشن کوڈ بھیجا جاتا ہے، اور یہ کوڈ آپ کو لوکل میسج کے طور پر ملتا ہے۔ اس میسج کے چارجز بھی واٹس ایپ کو ہی پے کرنے پڑتے ہیں۔ اب جیسے جیسے یوزرز بڑھتے جا رہے تھے، واٹس ایپ کا بھی اتنا ہی زیادہ پیسہ لگ رہا تھا ویریفیکیشن میسیجز بھیجنے کے لیے۔ اسی لیے ایکٹن اور جان نے ایک نیو پالیسی نکالی، جس کے چلتے اب آپ کو واٹس ایپ یوز کرنے کے لیے اونلی $1 پر ایئر پے کرنا پڑتا تھا۔ حیرانی والی بات یہ تھی کہ یہ فیس اناؤنس ہونے کے بعد بھی واٹس ایپ کے یوزرز گروتھ میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ اس وقت کی موبائل کمپنیز کے چارجز کے مقابلے میں $1 کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مزید یہ بھی کہ یہ دونوں یعنی ایکٹن اور جان دونوں ہی یوزرز کی پرائیویسی کو لے کر بہت زیادہ سیریس تھے۔ دونوں کا یہ کہنا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، ہم یوزرز کی پرائیویسی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس پر کسی قسم کے ایڈز کو الاؤ کریں گے۔ ایکٹن نے تو اپنے ٹیبل پر ایک نوٹ بنا کر پیسٹ کر رکھا تھا جس پر لکھا تھا نو ایڈز، نو گیمز اینڈ نو گیمکس۔ یہاں تک آ کے سب کو لگتا تھا کہ اب ایک ہیپی اینڈنگ ہو چکی ہے اور ایک پرفیکٹ ایپ بن چکی ہے، لیکن اس کے بعد کہانی میں انٹری ہوتی ہے سوشل میڈیا کے ایول مارک زکربرگ کی۔ میں نے انہیں ایول کیوں کہا، اس کے بارے میں کچھ تو آپ ویڈیو میں جان جائیں گے، اور باقی اس پر میں الگ سے ایک ویڈیو بھی بناؤں گا۔ خیر، مارک نے فروری 2014 میں واٹس ایپ کو $19 بلین میں خرید لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایکٹن اور جان نے اسے بیچا ہی کیوں، اور مارک اسے کیوں خریدنا چاہتے تھے؟ یہاں پر کہانی کچھ یوں تھی کہ اس وقت میسنجر کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر واٹس ایپ ہی تھا۔ مارک نے سوچا اگر وہ واٹس ایپ کو ہی خرید لے تو پھر اس کو کوئی بھی کمپیٹ نہیں کر پائے گا۔ مارک جانتے تھے کہ مور آڈینس مینز مور منی، کیونکہ سوشل ورلڈ میں جو یوزر ڈیٹا ہوتا ہے وہ بالکل آئل کی طرح ہوتا ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ آئل ہوگا اس کی گاڑی اتنی ہی دور تک جا پائے گی۔ اسی لیے مارک زکربرگ نے اپنا شیطانی دماغ لگاتے ہوئے ایکٹن اور جان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا۔
اس کانٹریکٹ کے مطابق ایکٹن اور جان اپنی اپنی پوزیشن پر ایز یوزول کام کریں گے اور فیس بک واٹس ایپ کی پالیسی میں کسی بھی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں کرے گی. بس جو واٹس ایپ کی اونرشپ ہے وہ مارک کے پاس چلی جائے گی. اب بظاہر دیکھنے میں یہ ایک بہت اچھی ڈیل تھی اور اس ڈیل کو جان اور ایکٹن نے سائن بھی کر لیا اور اب واٹس ایپ کی اونرشپ کو $19 بلین میں مارک زکربرگ کے حوالے کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد واٹس ایپ اب اپنی اسی حالت میں نہ رہی جس میں وہ بنائی گئی تھی. ہوا کچھ یوں کہ مارک زکربرگ نے واٹس ایپ کا چارج سنبھالتے ہی سب سے پہلے اس $1 کی سبسکرپشن کو ختم کر دیا اور اسے ایک فری میسیجنگ پلیٹ فارم بنا دیا. اب واٹس ایپ سے کسی بھی قسم کی ارننگ کا کوئی بھی ذریعہ نہیں رہا تھا. اب جن انویسٹر نے واٹس ایپ میں انویسٹ کیا تھا انہوں نے مارک پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ نے جو اس پہ $19 بلین انویسٹ کیے ہیں اس کی ریکوری کیسے ہوگی. اب جیسے جیسے انویسٹرز کا دباؤ بڑھتا جاتا مارک سیم پریشر واٹس ایپ کی CEO ایکٹن اور جان پر ڈال دیتے. مارک زکربرگ کا ارادہ تھا کہ وہ واٹس ایپ کے ڈیٹا کو فیس بک کے ڈیٹا کے ساتھ کمبائن کر کے اپنے فیس بک کے ایڈز کو اور بھی کلیریفائڈ کرے. مطلب اگر کوئی پرسن اپنے واٹس ایپ لوگوں سے زیادہ تر کھانے کے بارے میں بات کرتا ہے تو اسے فیس بک پر بھی کھانے کے ہی ایڈز ریلیٹڈ شوز دکھائے جائیں. یہ کام اللیگل تھا کیونکہ اس میں فیس بک واٹس ایپ کے ڈیٹا کو بنا یوزرز پرمیشن کے یوز کرنے والا تھا اور یہ بات جان اور ایکٹن کو پسند نہیں آئی. وہ دونوں یوزر پرائیویسی کو لے کر بہت زیادہ سیریس تھے اور ان کی واٹس ایپ پالیسی میں یوزرز پرائیویسی سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی. مارک کے اس رویے سے جان اور ایکٹن بہت تنگ تھے اور اسی وجہ سے ستمبر 2017 میں ایکٹن نے واٹس ایپ کو چھوڑ دیا جس کے کچھ عرصے بعد جان نے بھی واٹس ایپ کو الوداع کہہ دیا. واٹس ایپ چھوڑنے کے بعد ایکٹن نے ایک سگنل کے نام سے بنائی جو ایز اٹ از واٹس ایپ کی طرح ہی کام کرتی ہے لیکن اس میں اور واٹس ایپ میں سب سے بڑا ڈفرینس ڈیٹا پرائیویسی کا ہے. ایکٹن کا کہنا ہے کہ جب بھی ہم پیسوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تبھی ہمیں پرائیویسی کا خیال نہیں رہتا. خیر یہاں تک تو ہو گیا واٹس ایپ کا بیک گراؤنڈ. اب بات کرتے ہیں مین کوسچن کی. جب مارک زکربرگ نے واٹس ایپ کو آن کیا تو انہوں نے واٹس ایپ کے ڈیٹا کو یوز کرنا سٹارٹ کیا. اسی وجہ سے میٹا کمپنی آئے روز کسی نہ کسی سکینڈل میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے. واٹس ایپ کا سیکنڈ وے آف ارننگ ہے واٹس ایپ بزنس. مارک زکربرگ نے 2018 میں واٹس ایپ کا ایک بزنس ورژن واٹس ایپ بزنس کے نام سے لانچ کیا. اس واٹس ایپ میں بہت سارے فیچرز ایسے ہیں جنہیں ایکسیس کرنے کے لیے یوزرز کو پے کرنا پڑتا ہے. واٹس ایپ نے اپنا واٹس ایپ پے بھی لانچ کر دیا ہے لیکن یہ ابھی تک فلی ڈپلائیڈ نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ یہ جو آپ ڈفرینٹ ویب سائٹس اپلیکیشنز اور پروڈکٹس پر واٹس ایپ کا آئیکن دیکھتے ہیں اس کے لیے بھی وہ پرٹیکولر ویب سائٹ یا ایپس واٹس ایپ کو پے کرتی ہے. واٹس ایپ ان ویب سائٹس کو اپنا API یعنی ایک قسم کا بزنس انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. واٹس ایپ کا 2022 کا ایسٹیمیٹڈ ریونیو $790 ملین تھا. ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک نیوز گردش کر رہی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ واٹس ایپ کو بھی مونیٹائز کیا جا رہا ہے. مطلب اس میں بھی ایڈز دکھائے جائیں گے اور یہ ایڈ سٹیٹس اپڈیٹس میں رن ہوں گے. اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کیونکہ اس وقت مارک زکربرگ دنیا کا بہت پاورفل انسان بنتا جا رہا ہے. اس کے پاس ہماری لٹرلی ہر ایک انفارمیشن ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں, میں کون ہوں اور یہ دنیا کیا ہے. ہر دن واٹس ایپ پر 100 بلین سے زیادہ میسیجز کیے جاتے ہیں اور ان سب میسیجز کو مارک ایزیلی ایکسیس کر سکتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا فری واٹس ایپ پرووائڈ کرنا ایک ٹریپ میں پھنسانے کے لیے بس ایک بہانہ تھا؟ سوال کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. تھینک یو.